صلوات دعا ہے مالک الملک اللہ جدہ پرخلوص تمام و انسرام انجمن ماتمیان دہ پرخلوص تمام مالک قبول تے منظور فرمان مجلس آزاد آغاز اس سالانہ عظیم و شان مجلس آزاد بہت ہی پروقار پر نور مجلس میرا پورا علاقہ بلکہ پورا ضلع چنیوٹ فیصل آباد دی ڈویژن دے لوگ اج اس آزاداری شامل ہیں مالک صاحب دایا قبول فرماوے صلوات پڑھو مجلس پاک دا آغاز کریے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکات والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم الی اجرا الا المودۃ فی القربى بآواز بلند صلوات محمد آل محمد مجلس آزاد آغاز تلاوت کلام پاک تو شروع ہو چکا ایک دو قطعات جتنا تک بھائی نہیں آندے تو تک حاضری وطن آلیو اج مجلس 6 سفر مالک بانی آندہ پرخلوص تمام قبول تے منظور فرمامن میں اج دی مجلس دا آغاز کیونکہ تلاوت کلام پاک تو بعد عزت مصطفیٰ دا پڑھنا چاہنا ہاتھ کھول کے بعد سو بزرگوں میرے تو بعد پڑھنا اللہ شاعر ہے تو سونے تو اڈے ہاتھ چوانے تو اس تیاری کرو تاکہ مجلس دی زینت ہو آغاز مجلس ہے آداب مجلس نو ملحوظ خاطر رکھ دیو یہاں میں پہلا قطع عزت مصطفیٰ تے پڑھنا چاہنا میں پیادہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بزرگوں مالک خضر دی عمر ہوئے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے توجہ ہوئی تا مجلس جنت اچھ بیٹھے ہو جنت اگے ہی بیٹھے ہو جنت اچھ بیٹھے ہو جنت الفردوس بنا دے ہو میں پیادہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے سبحان اللہ ہاتھ اونچے حیدری میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میں بھولیا نہیں میں چکیا نہیں عزت دار ویر آ گیا میں پیادہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے عسکری بھائی میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے بھائی جن تو اڈی خاطر سے کھڑے ہیں جی اسی کھڑے ہی تو اڈی خاطر ہیں مالک صلوات بآواز بلند پڑھو صلی علی محمد و آل محمد انتہائی واجب القدر شاعر آل بیت واجب القدر واجب و تعظیم عزت ماب جناب ذاکر علی عباس عسکری صاحب وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے تو جتنے حباب بیر کھڑے انہوں نے میری دست بدستہ درخواست بھی ہے اپیل بھی ہے گزارش بھی ہے جو لنگر بھی مولا دا کھا لے تے سارے بھائی پنڈال تشریف لائے ہو ملک پاکستان دا عظیم نام مالک الملک اللہ آج دی مجلس میرے بھائیاں دا پرخلوص تمام پورا ستائی چک اور علاقے دے آزاداراں دا سب دا آیا قبول فرماوے بالخصوص ساڑھے جتنے مہمان ذاکرین آ رہے ہیں مالک انہاں دے سفر بے خطر فرماوے مالک عزت نال جتھے جتھے پہنچنا ہے مالک انہاں نو پہنچاوے بطن نہ لیو ہن تو اڈے سامنے انتہائی واجب القدر ذاکری دنیا کا بہت ہی پیارا نام عزت ماب شاعر آل عمران جناب علی عباس عسکری صاحب انہاں دی صحت و سلامتی واسطے اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ساڑھے دو بہت ہی عالم دین بھی مولا دا ذاکر ملک علی رضا کھوکھر صاحب اور غزن فرتونسوی صاحب انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بھی بآواز بلند تر صلوات نہیں اگے ہی بتی کوئی نہیں جی ہن کوئی مسئلہ
پھر بھی صلوات پڑھو پاکاں دی پاک عظمت تے بابا صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب قبلہ صاحب دی آمد تے نعرہ تکبیر، انجنی خالق دا نام بلند ہے، باواز بلند چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دمیں اتھچے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ قبلہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بانیان دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند تر صلوات۔ باواز بلند صلوات۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعب الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا، تجھے واسطہ تیری رحمت کا، تجھے واسطہ تیری کریمی کا، میرے مالک تجھے واسطہ تیری شان اور تیری جلالت کا، اس پرآشوب، اس خطرناک، اس نازک ترین دور میں ان سیلاب زدگان کے حال پہ رحم فرما۔ میرے مالک جن کے گھر بہہ گئے، جن کے سر کے اوپر سے چھت ختم ہو گئی ہے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تو مسبب ہے، اپنے غیب کے خزانے سے ان زدگان جو سیلاب ہیں ان کی مدد فرما۔ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ہر شریف کی عزت رکھ، ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے، شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے، تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس مشکل دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بانیان مجلس کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ تمام احباب جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ میرے مالک ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے جیسے 14 معصومین چاہتے ہیں۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ کافی زیادہ مجمع ہے، اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات ایک بار کھلے دل سے تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ صورتحال آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں، مجلس اعضاء بالکل اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، رات گئے تک سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ جو کاروان ذکر ہے یہ رواں دواں رہے گا، اور صاحبان منبر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے، اور کربلا والوں کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ بالکل طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی جگہ ہے، مجھ جیسا گناہگار ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ وہ منبر حسین پہ بولنا تو دور کی بات کھڑا بھی ہو سکے، لیکن میری مخدومہ نے اگر میری تقدیر میں اپنی اولاد کا ذکر کرنا لکھ دیا ہے تو آپ سے اجازت لے کے چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ معصوم فرماتے، میں صرف آپ کو یہ جو گرمی لگی ہوئی ہے نا، ایک جملے سے یہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر شعر پڑھ کے آپ کو سلام کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔
میں خود سمجھ رہا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عشق و مودت موسمی تغیرات سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تمام چیزیں جو ہیں نا، خیر ہم جیتے جاگتے تو اس موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. امام حسین شہنشاہ بادشاہ کا عشق آپ دیکھیں کہ نو کے سنا پہ بھی تلاوت قرآن نہیں چھوڑے. گزارش آپ میری سمجھ رہے ہیں نا. جناب ثاقب جعفری صاحب، بس جلدی 15 سے 16 منٹ کی میری نوکری ہے. جناب مرزا ندیم صاحب کا حکم ہے اور میرے لیے بالکل بڑے بھائی اور بزرگوں والا حساب ہے. پورے 5 بجے مجھے ہر صورت ایئرپورٹ پہ حاضر ہونا ہے، جا کے پہنچنا ہے. لاہور میں نے 3 مجالس رات کو کراچی میں پڑھنی ہے. اب وقت بچا تو جاتے ہوئے بھائی علی عمران جعفری کے پاس بھی حاضری لگوانی ہے. صرف اس مجلس کی وجہ سے میں قطال پر نہیں گیا، بس ان کا حکم ایسا تھا. بس جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ سنے اور یہ میں گیا. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. بڑی جلدی کا جو دشت کرب و بلا کی عظمت، بڑی جلدی، بس مولا علی اکبر کی بارگاہ عظمت پناہ میں بات شروع ہو گئی ہے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت، تھوڑی سیٹنگ تے ٹائم نہ لگے، سنو تو بولو بس. دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. بندہ کوئی اٹھ کے سوال کرے بھئی علی عباس عسکری تم کیسے کہہ رہے ہو کہ کربلا کعبے سے کم نہیں؟ کیا کعبے کی یہ شان کم ہے کہ کعبے کو ہر نبی نے اپنا سر جھکایا؟ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا یہی فضیلت کعبے کی کم ہے کہ وہاں ہر نبی کا سر جھکائے؟ آپ یہ دلیل لائیے کہ وہاں ہر نبی کا سر جھکائے. یہاں سے میں مولا علی اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے کعبے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ کربلا کی بھی ایک شان بیان کرتا ہوں. اگر کربلا بڑھ جائے تو مسکرا دینا، نہ بڑھے تو خدا نہ خواستہ میں خود ہی ممبر چھوڑ دوں گا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. ثاقب جعفری صاحب شعر سنیے گا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. آدن مجلس شروع یو بندہ کراوے جڑا مجمع نو تھوڑا جا فریش کر جاوے، نہیں تا مجمع دے آخر تک مجلس اینڈ ہون تک بانی پہلے ذاکر نو بد دعا کریں دے جڑا مجمع ڈھلا کرون دے شروع دے وچ. کرما لیوں میں تو ان شعر سنن دے پیاں شعر دا وزن کریا ہے. ثاقب جعفری صاحب زندگی گزر گئی، شاعری سنتے سنتے علی عباس عسکری ایک مصرع لایا ہے. مصرع لکھنؤ سے چلتا چلتا فیصل آباد میں آ گیا. جب بھی کوئی زائر کربلا جاتا ہے نا تو دوسرے زائرین کی دیکھا دیکھی ایک عمل کرتا ہے. جو کربلا گیا ہے اس بندے کے لیے یہ مصرع آب حیات ہے، اور جو کربلا نہیں گیا میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں میرے مولا پہلے اسے کربلا بلائیے. وہ کربلا جائے، مولا علی اکبر کا سلام کرے، وہاں جا کے اس مصرعے کو دہرائے. اگر کربلا سے عسکری کے لیے دعا آ جائے تو اور علی عباس کو کیا چاہیے. بس آپ مصرعے کا وزن کیجئے گا. اب اگر آپ انشاءاللہ کربلا جائیں گے نا تو یہ شعر سننے کے بعد اگر آپ کے ارادے میں نہیں بھی ہوگا نا تو اب سے منصوبے میں رکھیں گے. ظاہر ایک عمل کرتا ہے، وہ عمل بھی بتا رہا ہوں اور پھر اس عمل کی فلسفی بھی بتا رہا ہوں کہ وہ عمل کیا کیوں جاتا ہے. دونوں چیزیں. میرا بھائی موبائل چھوڑی فرنٹ دے، ہاتھ چامی کرما لیا بہت قیمتی گل ہے. انشاءاللہ کربلا ونجے تے عمل کریں تے تنا وجہ پہ دسدا کہ مومن اتھے ون کے ظاہر کر دے کیوں ہیں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. اور شعر ہے نجات کے عمل سنو. نجات کے آستاں پہ جا کر ذریح ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. میرے محترم سامعین جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مل کے نعرہ حیدری ہائے. نجات کے آستاں پہ جا کر عرفان بھٹی، نجات کے آستاں پہ جا کر ذریح ہم شکل مصطفیٰ سے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے. یہ جو یہاں آپ لوگ سینہ تان کام کرنے موت کا ڈر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفن کربلا سے مس ہوتے. خدا کی قسم میں نے اپنے سے بلکہ کتنی بار کربلا گیا ہوں خدا کی قسم، اور کتنی بار ہر بار آخری سلام پہ کہہ کہ مولا موت چاہیے، کربلا نہیں چھوٹ رہی. بندے وہاں جا کے موت مانگتے ہیں اور حسین کفن میں زندگی لپیٹ کے بھیج دیتے ہیں. آپ سامعین مصرع سنیے، میں مصرع آپ کو سناتا ہوں. جو دشت کرب و بلا. ثاقب صاحب لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بلال کاظمی کے الفاظ تھے کہ میں چاہتا ہوں شعر اتنا بڑا ہے کہ جب وقت مرگ بالی پہ ابو تراب تشریف لائیں تو انہیں میں یہ شعر سناؤں. اب آپ نے شعر سننا ہے کہ شعر کا قد کیا ہوگا.
جس دن سے شعر سن رہے ہیں اس سے بڑا سنا ہو مولا علی اکبر پہ تو نہ بولنا. پہلی بار سنو تو عسکری مانگ رہا ہے حق, میں طلب کر رہا ہوں, وہ رکھ لیا تو قیامت کے دن بھی تمہیں دینا پڑے گا. وہ حق نہ رکھنا اگر میرا بنے تو, نہیں تو چپ رہنا. کم نہیں ہے, حرم نہیں ہے. مرزا صاحب شعر, نجات کے آستاں پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے, کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. اور شعر ہے, چلی جو برچھی اذان کی جانب اذان بے ساختہ پکاری, کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں ہے. میرے محترم سامعین, جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں, جڑے بول سکتے ہو مل کے نعرہ حیدری. چلی جو برچھی اذان کی جانب اذان بے ساختہ پکاری, کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں. سامعین ایک کلام اور سنیے, اور یا علی میں ذرا ٹائم 10 دے کے ہو گیا. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں, جی 48 منٹ. کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں. بڑی سمپل زبان, اوکھی گل کر کے ودا پیا تسی پریشان ہوتے پے ہو, میں ذرا سمپل زبان سنو. سامعین مصرع ہے کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. میرا ویر ذرا ہاتھ کھولے نہ کرما لے, ہاتھ چاہ بھی صحیح, گرمی ویک کے اپنی ایمان نال دس بھی تیرا ہاتھ بننا بندا وے کرما لے. مجھے وہ عقل کا انج بندے سردیاں سے نہیں بندے, مجھے وہ سورج تپدا پیا وے خدا دی قسم, تن ویک کے اور گرمی بھی لگدی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا عمر منقبت گوئی کا نازک ترین. مصرع آ گیا پیر فلک شعر انکل مرزا ندیم. مجھے وہ عقل کا اندھا, محترم ناظرین ممبر, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. جڑے منگدے ہو نجف تے سردار تو مل کے حیدری. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں. اب بات کہاں تک چلے کہ نقطہ کیا ہے. اب نقطے پہ بات ہو گئی تو بات لمبی ہو جائے گی. میرے مالک میں نقطہ نہیں سمجھ پا رہا, میں کیا کروں. مجھے اس نقطے کا وزن کرنا ہے, اور میرے پاس میزان ہی نہیں ہے جس میں سے تیری کتاب کا نقطہ بھی تول سکوں. میں حقیر کہاں, تیرا کلام کہاں, میں کمزور و ناتواں کہاں. میر تقی میر نے کہا تھا ہستی اپنی حباب کی سی ہے. حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلا. انسان تو بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے. حباب بھی نہیں کہا, حباب یا حباب جو بھی لفظ ہے وہ نہیں, کی سی ہے. یہ نمائش سراب کی سی ہے. چشم دل کھول اس بھی عالم پر, یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. گزارش سمجھ آ رہی ہے سامعین آپ کو؟ میرے مالک مجھے نقطے کا وزن کرنا ہے, میں کیا کروں. آواز توحید ان سارے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ لے اور بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں چلا جا, وہاں حسن بک رہا ہے. میں نے سب کو ساتھ لیا, میں بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں گیا. میرے صاحب میں نے عجیب منظر دیکھا. بکنے والا ہے حسن یوسف اور خریدنے والا ہے عزیز مصر. تاریخ کہتی ہے خزانے لٹوا بیٹھا. خزانے لٹوا ہن سر چاہو جڑے شیر تے نہیں بول دے, جڑے گل سنن دے آتی ہو. خزانے لٹوا بیٹھا, اور تاریخ کہتی ہے وہ خزانے اتنے رکھوا دیے جن کا وزن حضرت یوسف سے بھی کئی گنا زیادہ تھا. اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ, تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو. تاریخ کہتی ہے گھمنڈ میں کہتا ہے اٹھاؤ ترازو. ترازو اٹھایا گیا, دنیا حیران رہ گئی. خزانے ہوا میں چلے گئے اور حسن خزانوں سے بڑھ گیا. دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ خوبصورتی, جاذبیت, یہ دولت خزانوں جواہر سے بڑھ گئی. چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹھنڈک سامع کے دل میں اترتی ہے. بس وہ ٹھنڈک مجھے نظر آنی چاہیے. اس موسم میں بھی کوئی میرے اندر باد صبا یا نسیم کا کوئی ایک جھونکا بھی اگر آپ کی مسکراہٹ سے آ گیا نا, یا خدا کی قسم کوئی خاک نجف کا ذرہ اڑتا اڑتا کہیں سے علی عباس کی جھولی میں گر گیا, تو میں بھی دعویٰ کر سکوں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کو آیا.
آپ یہ بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. صرف جملے کی ٹھنڈک کا اندازہ کیجیے گا. جملہ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کا ہے. فرماتے ہیں چہرہ اترا تو اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. آواز چلی ہے نا تھوڑی. کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ سرکار دیکھ تو رہے ہیں میں خریدنا چاہتا ہوں آپ کو. فرمایا خریدا کیوں نہیں؟ اس نے کہا خزانے لٹوا بیٹھوں وزن ہی نہیں کر پا رہا. فرمایا کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا. خزانے اتار مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. فیصل آباد کے گرد و نواح والے شیعہ سنی سامع احباب جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، خزانے ہٹائے گئے اور کاغذ قلم آیا. نبی خدا کے ہاتھ پہ کاغذ قلم آیا، ہاتھ کے اوپر کاغذ رکھ کے اوٹ میں چند کلمات لکھے. کلمات لکھ کے کاغذ کو فولڈ کیا، پرچی بنائی. بھگوا میں نے ویکھی اور پرچی بنا کے عزیز مصر کو تھما کے فرمایا اتار خزانے، رکھ اب یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو. مرزا صاحب خزانے ہٹائے گئے، پرچی رکھی گئی، اٹھایا جو ترازو منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں چلا گیا اور پرچی کا پلڑا وزنی ہو گیا. تاریخ کہتی ہے بھاگا بھاگا عزیز مصر دوڑا اور حیرانی کے سمندر میں غرق و شرک ہے. آ کے ترازو پہ گرا، پرچی اٹھائی کھولی، کہتا دیکھوں آخر اس میں لکھا کیا ہے. اس نے جو دیکھا تو پرچی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کہتا ہے دیکھوں میرے خزانے اتنے وزنی نہیں جتنی یہ پرچی وزنی ہے. آ کے کھول کے دیکھا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیران ہو کے کہتا ہے یوسف بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تم بھی وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا. کوئی بیٹھا ہے مشکل بات کا خریدار ہے سمجھ میں مصر ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا، گل میری پچھلے دن آ لے. ہر بندہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا جو سمجھے، جو نہ سمجھے اس کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، معافی مانگ کے، جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا، عمر منقبت گوئی کا بڑا ترین مصرع کاظم آ گیا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. میرے محترم سامنے مولا آپ کو سلامت رکھے. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. مولا آپ تمام عزاداروں کا ایک ایک قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. بہت اچھا ماحول ہے آپ لوگوں کے یہاں عزاداری کا. مالک آپ لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. بس معذرت کے ساتھ اگر آپ لوگوں کا دل دکھے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. محسوس نہ کیجئے گا. آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں فرش ذکر پہ بیٹھے ہوئے، اور مولا آپ کو ایسا ہی رکھے. آپ جتنا جئیں آپ کو مظلوم کے غم کے علاوہ کوئی غم نصیب نہ ہو. لیکن بہت تعداد ہو گئی ہے، میں نے مجلس حالانکہ شروع کروائی ہے لیکن لگ بھگ تقریباً جو ہے 75% یہ جو ہے صحن یہ بھر چکا ہوا ہے. محسوس اگر آپ لوگ نہ کریں تو معذرت کے ساتھ. ابھی فکس 20 منٹ پہلے یہاں اذان ہوئی ہے اور نماز ہو رہی تھی، اس میں گن کے 16 سے 17 لوگ تھے. امام حسین علیہ السلام کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ نماز پڑھ کے ان کا ذکر سننے کے لیے آئیں گے. میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے چھوڑنے کا کوئی عذر کوئی عنصر ہے ہی نہیں. مالک کے ارشاد با خدا اچھا لگتا ہے آپ نماز پڑھ کے اگر ذکر حسین سننے کے لیے آتے. ابھی بھی میں معذرت کے ساتھ ان سے کہوں گا میرے پڑھنے کے بعد جن احباب کی رہ گئی ہے وہ جا کے پڑھیں اور مطمئن ہو کہ امام حسین شہنشاہ بادشاہ کو بتائیں کہ مولا ہم آپ کا ذکر سننے کے لیے آئے. گزارش آپ، کیونکہ نماز کی معافی نہیں ہے. عزت حسین کی قسم نماز کی معافی ہے. یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ میں نہیں ہمت، سکت تک نہیں ہے نا، آپ پلکوں کے اشارے سے لیٹے لیٹے بستر پہ پڑھیں، نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں. میرے اپنے اوپن کلاس کے دوست ہیں، جب کہیں گھوم پھر کے آ کر دائیں بائیں کبھی آ کر بیٹھنا ہو یا کسی ایسی پلیس پہ جہاں ریسٹ کرنا ہو، نماز جا رہی ہو یا نماز کا وقت آئے اور اگر مجھے یہ بات سننے کو ملے نا کہ یار میں تھکا ہوا ہوں، مجھ سے نماز نہیں پڑھنی ہو رہی، خدا کی قسم میرا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ تو امام حسین سے زیادہ تھکا ہوا ہے. حسین علیہ السلام جتنے 10 محرم کو تھکے تھے ان سے زیادہ تو ہم میں سے کوئی نہیں تھکا ہوا.
ثاقب جعفری صاحب مجھے لکھنا نہیں آتا، مجھے پچھلے سال ایک کلام لکھا تھا، سال شاید پورا نہیں ہوا، ایک کلام لکھا تھا، وہ سنیں، لفظ تھکنے سے یاد آ گئے۔ نصیب دین خدا جگا کر نصیب ہارے تھکے نہیں ہیں، نصیب دین خدا جگا کر نصیب ہارے تھکے نہیں ہیں، جناب سجاد نے یہ کہہ کے رسن اتارے تھکے نہیں ہیں۔ بندھے گلوں سے کھلے سروں سے کھڑے ہیں پھر بھی وہ حوصلوں سے، یزید باطل کے تخت آگے نبی کے پیارے تھکے نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ آپ امام حسین سے زیادہ تو نہیں تھکے ہوتے؟ کسی کے لاشے پہ خم کمر ہے، کہیں پہ آنکھیں بجھی ہوئی ہیں، مگر یہ اصغر تمہاری مسکان کے سہارے تھکے نہیں۔ باپ اتنا دکھی ہو تو بیٹے دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسکرا کے جاتے ہیں۔ سر جی شعر سنیے گا، میرے قد سے بڑا شعر ہے، میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، لیکن ان کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں۔ وہاں پہ کیا ذکر ظالموں کا جہاں پہ خود ظلم تھک گئے ہیں، مگر زمین بلا گواہ ہے کہ غم کے مارے تھکے نہیں۔ دیار زنداں میں شاہ مشہد کی نظر شفقت سے لکھ رہے ہیں، سو ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم بیچارے تھکے نہیں۔ گزارش میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سب حسینی ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسا کریں جیسا ہمارے مولا نے کہا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر حسینی بننا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ دروازہ ہے خدا حافظ بارو بار، اپنی مرضی سے حسینی بنے، اپنی مرضی سے جو چاہے بنے۔ لیکن اگر پراپرلی آپ حسینی بننا چاہتے ہیں اور اس حدود میں آ گئے ہیں جو باؤنڈری امام حسین نے کھینچی ہوئی ہے، تو خدا را ان ریکوائرمنٹس کو پورا کریں۔ 1 منٹ کی بات کروں اگر اجازت دیں اور ناراض نہ ہوں تو؟ اجازت ہے؟ آپ بزرگ اجازت دیتے ہیں میں بات کر لوں؟ معذرت کے ساتھ میں ہر ممبر پہ بات کر رہا ہوں اور میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو بہت خوشی ہوگی اگر یہ ظہر کی اذان کے وقت یہ مسجد فل ہوتی۔ جتنے ماتمی یہاں خدا کی قسم بیٹھے ہیں نا، ابھی یہ باہر سارا پر ہونا ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا، یہ عصر کی نماز کے بعد باہر مجمع اور سکرینوں کے سامنے آپ دیکھیے گا، سکرین کے سامنے کیا حالت ہوتی ہے، ماتمی بہت مجمع ہو جائے گا، لیکن جتنے یہ بیٹھے ہیں نا، یہ سب بھی اگر مسجد میں ہوتے تو مسجد فل ہوتی، اور ایک اور ماحول ہوتا، ایک علیحدہ عنصر جاتا کہ ہمیں مثال آپ کو میں دے رہا ہوں، ادھر دیکھیں۔ اور مرزا صاحب ایک لمحے واسطے میری گل دا وزن یہ دیکھیے، کسی اور سے میں بات نہیں کر رہا، یہ دروازے پہ دق الباب ہوتی ہے، اور ہم آپ جا کے دروازہ کھولتے ہیں اپنا، اور جا کر آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ سامنے دیکھتے ہیں امام زمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے گھر پہ دستک ہوتی ہے، آپ کے دروازے پہ دق الباب ہوتی ہے، آپ دروازہ جا کے کھولتے ہیں اور سامنے امام زمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ امام سامنے کھڑے ہوں اور ہم نظریں اٹھا کے امام سے بات کر سکیں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں امام کے چہرے کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ سکوں؟ مجھے پتا ہے میں کتنا گناہگار ہوں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے میرے گھر کے باہر امام ایسے رینڈملی میں دروازہ کھولتا ہوں، سامنے میرے امام وقت کھڑے ہیں؟ سامعین میری بات کو ہلکا نہ لیجئے گا، خدا را کسی پر یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ کل کرتا ہوں، یہ شام کو کرتا ہوں، یہ پرسوں کروں گا، یہ کام کر کے پھر اپنے اس روٹین کو سنبھالتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے کل صبح سے نماز شروع کرنی تھی۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ حقیقتیں ہیں۔ آپ کا پرسنل اوپینین چینج ہونے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، حقیقت رہتی ہے، چاہے کوئی اسے مانے چاہے کوئی اسے نہ مانے۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے دیکھ کے امام علیہ السلام مسکرا دیں؟ مثال کے طور پہ اگر امام علیہ السلام صرف اتنا فرما دیں، آپ دروازہ کھولیں، باہر امام علیہ السلام کھڑے ہو، اور امام علیہ السلام صرف اتنا فرما دیں، تو میرا عزادار ہے، مجھے اپنے گھر میں لے چل، مجھے ذرا وہ مصلی دکھا جس پہ بیٹھ کے تو گڑ گڑا کے مجھے پکارتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ اگر امام علیہ السلام صرف اتنا فرما دیں کہ مجھے وہ قرآن دکھاؤ جس کی تم روز تلاوت کرتے ہو، مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں تم روز رو رو کے مجھے بلاتے ہو، مجھے وہ بستر دکھا دو جس پر تم روز رات سونے سے پہلے میری یاد میں ایک آنسو بہاتے ہو کہ مولا آپ کب آئیں گے۔ معذرت کے ساتھ اگر میرے امام علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے فرما دیا تم سے کہ اگر امام نے فرما دیا کیا رپلائی دو گے؟ اگر میرے امام وقت نے کہہ دیا تو میری رعایا ہے، اپنا موبائل میرے ہاتھ میں دے،
اگر اپنا موبائل سیل، کیا مجھ میں تو میرے خیال سے یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ میں ایسے کھول کے اپنا فون مولا کو دے دوں، مولا یہ، مولا ہر چیز آپ کے سامنے، مولا میں آپ کا جانثار ہوں، مولا میں آپ کی رعایا ہوں، مولا میں آپ کا مومن ہوں، چاہنے والا ہوں، اور مولا یہ میرا موبائل ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، میں جتنا آپ کو بلاتا ہوں ہر چیز میرے آپ کے سامنے اوپن ہے، کیا کریں گے؟ اگر میرے امام نے صرف اتنا فرما دیا کہ مجھے اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ ملا، کسی ایسی کیبنٹ میں بٹھا دے جہاں 4 بیٹھ کے 24 گھنٹے میں کہیں میرا ذکر کرتے ہو، جہاں غیبت نہیں ہوتی، جہاں کسی کی ماں بہن پہ آنکھ نہیں اٹھائی جاتی، جہاں کسی شریف کی عزت پامال نہیں کی جاتی، جہاں کسی کا گلہ نہیں کیا جاتا، جہاں بیٹھ کے فقط خضوع و خشوع اور روحانیت کے ساتھ ذکر خدا ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ اگر میرے امام علیہ السلام نے صرف اتنا فرما دیا کہ تو میرا عزادار ہے، میں 24 گھنٹے کل اس وقت تک تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، حوصلہ ہے 24 گھنٹے میں جہاں جہاں جاتے ہو، جیسے جیسے جاتے ہو، جو جو کرتے ہو، امام زمانہ کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھ سکو؟ معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، ذاتی اوپینین چینج ہونے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ میرے امام کے خون رونے کی 2 وجوہات ہیں، ایک وجہ اپنی جدہ کا برقع، دوسری وجہ اپنے چاہنے والوں کی حالت۔ اچھا نہیں لگتا، خدا کی قسم اچھا نہیں لگتا میرے امام علیہ السلام کے پاس اگر یہ فہرست جائے کہ دن کو بندہ بیٹھ کے روتا رہا ہے اور رات کو سونے سے پہلے وہ گانے سن رہا تھا، دن کو آپ کے ذکر میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور شام کو راستے میں جاتے وقت اس نے کسی غیر محرم، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی پر اپنی نظر اٹھا کے دیکھا۔ اچھا نہیں لگتا میرے امام علیہ السلام تک اگر یہ رپورٹ جائے کہ بندہ دن کو مجلس سن رہا تھا، اٹھ کے اس نے شرابی سے ہاتھ ملایا، اس کی یاری بے نماز لوگوں کے ساتھ ہے، جو صوم و صلات کے پابند، آپ چاہیں بلائیں آپ چاہیں نہ بلائیں، جتنا جینا ہے، کون سے کوئی خدا کی قسم کوئی فیوچر پلان ہے ہی نہیں کہ اتنے پیسے جوڑنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ خدا کی قسم حالات ایسے ہو جاتے ہیں، خواہشیں مر جاتی ہیں، خدا دی ذات بھیڑے ویلے تو بچاوے، زندگی کا 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ بھلے سوچ لیں کہ آپ نے نہیں بلانا یا آپ نے نہیں سننا، بارگاہ سے باہر قدم دور کی بات، یہ ابھی ممبر سے اترنے تک کی بھی گارنٹی زندہ رہنے کی نہیں ہے۔ تو معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ ان حقیقتوں کو تسلیم کیجئے، اور مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اور میں جا رہا ہوں، ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا بہنوں کی ردا سے۔ قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے، میں عامل تھا، میں عمل کرتا، 1 منٹ پڑھوں گا بس، راضی رہیے گا، حکم ہی وڈے ہو میرے، کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہوئے تو دی معذرت۔ یہ ایک پیغام تھا، محسوس نہ کیجیے گا، ذاتی طور پہ دکھ لگا ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی، اذان ہر بندے نے سنی ہے، خدا کے گھر سے بلاوا آیا، آپ کے علاقے کا ایم پی ہے، خدا کی قسم آپ کو نام لے کے بلا لینا، یا ایم این اے، یا ڈپٹی کمشنر، یا ڈی سی، یا اے سی کو، یا بہت بڑی بات نہیں کرتا، یہ آپ کا ایس ایچ او، خدا کی قسم اپنے تھانے سے آپ کو کال بھیجے، آپ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوں گے، آپ کو خدا کے گھر سے بلاوا آ رہا ہے، پتہ نہیں ہم لوگ کہاں جی رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ درس حسین نہیں ہے، مالک سلامت رکھے، اور معاف کیجیے گا اگر کوئی میری بات بری بھی لگی ہو تو۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں اپنا سر دیا ہے، اس ذات کو سجدہ کیا ہے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ قبیلہ بربر کا فرد روایت کرتا ہے کہ میں عامل تھا، ناراض بھی ہو جاؤ تو محسوس نہ کرنا میری بات کو تنہائی میں، ابھی معافی مانگ رہا ہوں لیکن تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا بات میری غلط نہیں ہے۔ قبیلہ بربر کا فرد روایت کرتا ہے، میں عامل تھا، میں عمل کرتا تھا، میں نے چلہ کاٹا، میرا عمل کامیاب ہوا۔ خطیب اکبر مرزا محمد عطر صاحب نے اس واقعے کو ممبر کی دنیا سے بیان کیا ہے کہ اس کا عمل مکمل ہوا اور اس کی جناب ظافر جن سے ملاقات ہوئی۔ اب اس نے سوال پورا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، بہت لمبا ہے، میں ایک روایت پڑھوں گا۔ ظافر بتائیں کربلا میں وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا۔ تمام جواب لینے کے بعد اس نے پوچھا، ظافر آپ بتائیں کربلا میں وہ موقع کون سا تھا جہاں آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہے؟ ظافر فرماتے ہیں، ہوں میں جن، لیکن کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی۔ اب سوال ہوا، بتائیں ظافر وہ موقع کون سا تھا جہاں آپ کی اپنی روح کانپ گئی؟ تو ظافر فرماتے ہیں، جس وقت میری اپنی روح کانپ گئی نا، وہ موقع وہ تھا میں جیسے ہی کربلا میں داخل ہوا، جس موقع پر میری اپنی روح لرز گئی، وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا تھا۔ ثاقب صاحب آپ کو شاعری سے بہت زیادہ، بہت اچھے، آپ خود بھی شاعر ہیں، میں آپ کو میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مصرع صرف سناتا ہوں، مرثیے کی ابتدائی سے ایک مصرے سے ہوتی ہے۔ یہ مصرع اگر انسان سمجھ لے، اہل دل آدمی اگر سمجھ لینا، جس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ پل پل جیے، وہ پل پل مرے۔ انیس فرماتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، بھائی چلے گئے، بیٹے چلے گئے، حبیب ابن مظاہر جیسے دوست حسین کو چھوڑ کے چلے گئے۔
اکیلے رہ گئے. ظافر فرماتے ہیں زین ذوالجناح پہ زخموں سے چور, کبھی یہاں گرتے ہیں کبھی یہاں گرتے ہیں, بس گرتے گرتے خود کو سنبھال رہے ہیں. نظر آ رہا ہے حسین زیادہ دیر زین پہ نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے حسین کے منہ سے آہ تک نہیں نکلی, تمام درد اپنے اندر ضبط کر کے بیٹھے ہیں. یا اچانک بے غیرت ہرملا نے ایک ایسا تیر مارا جو حسین کو یہاں سے داخل ہوا. تیر تھا اتنا تیز کہ یہاں سے نہیں نکال سکے, حسین نے پیچھے سے نکالا. جب حسین نے پیچھے سے تیر کو نکالا تو تمام درد جمع ہو گئے. ظافر فرماتے ہیں مر جاتا وہ حسین کا استغاثہ نہ سنتا. تمام دکھوں کی آہ پتہ ہے کیا تھی؟ تیر نکالتے ساتھ حسین کے منہ سے بے ساختہ نکلا اماں, اماں تیرا حسین اکیلا رہا. بیٹوں کو مصیبتوں میں مائیں زیادہ یاد آتی ہیں. جن کی مائیں ہیں مالک ان کے سروں پہ سایہ سلامت رکھے, جن کی جا چکی ہیں مالک مختومہ کی قدموں میں ان کے اعلیٰ مقام نصیب فرما. ماں تو قبر میں جا کے بھی ماں ہوتی ہے. خدا کی قسم ماں دنیا سے جا کے بھی بیٹوں کی بلائیں لیتی ہے. میں آپ کو ایک ماں کا دل بتا رہا ہوں. ظافر فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر ہاتھ باندھ کے کہا مولا کوئی حکم. فرمایا ظافر میں راضی, تو جا. ظافر نے کہا مولا مر جاؤں گا, چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ظافر اگر نہیں جاتا تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ کھڑا ہو جا. ظافر جتنی دیر میں کہوں کھڑا رہی. جس وقت میں امام بن کے حکم دوں پھر تیرے لیے کربلا میں رکنا حرام ہے. ظافر پھر کربلا چھوڑ دیں. قبلہ ظافر ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. تمام مصائب ظافر نے اسی ٹیلے سے کھڑے ہو کے بیان فرمائے. ظافر تمام مضمون چھوڑ دیا. بس فرماتے ہیں حسین زین سے زمین پہ آئے, سجدے میں سر رکھا, ظالم آیا, اس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا, اس نے چلانے کا ارادہ کیا, پہلی ضرب کے لیے ہاتھ اٹھایا. ظافر کہتے ہیں مر جاتا میں وہ جملے نہ سنتا, میں وہ منظر نہ دیکھتا. علی کے غریب بیٹے نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں ظالم تو نے مرنا ہے, میں نے شہید ہونا ہے, میرا رہا کوئی نہیں, تجھے میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توقف کر. وہ رکا. ظافر فرماتے ہیں علی کے لال نے مڑ کے اسی ٹیلوں کو دیکھا جہاں میں کھڑا تھا. ظافر فرماتے ہیں میں مر جاتا. میرے صاحب ظافر کہتے ہیں میں وہ لفظ نہ سنتا. حسین نے رو کے فرمایا ظافر تو گیا نہیں ہے؟ قبلہ ظافر فرماتے ہیں میں نے رو کے کہا مولا مر جاؤں گا, چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. قبلہ راوی کہتے ہیں چیخ نکلی حسین کی, رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر, اب کربلا چھوڑ دے. اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی مقتل سے پتھر صاف کر رہی ہے. ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی. علی کی شریف بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. امام زمان علیہ السلام کو مالک آپ سے راضی و خوشنود فرمائیں.